انور رضا صاحب چلے یہ تو جو ہوا یہ بہت اچھا ہوا اور پاکستانی قوم اس سے سراہ بھی رہی ہے، لیکن ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ تمام جوانوں کو، سپاہیوں کو، شہداء کو، غازیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے، ان کی کامیابیوں کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے، کھل کر کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو جنگ کے ڈیزائنر ہمارے میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے سلسلے کے حوالے سے کوئی خبر، کوئی چیز آپ کو معلوم ہوئی؟ کیونکہ نون لیگ اور مریم بی بی تو اس کا کریڈٹ سیاسی اعتبار سے ان کو دے رہے تھے۔ دیکھیے ذرا بہت شکریہ آپ کا، انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتا تو دیا تھا پوری قوم کو، اور قوم اسی ٹویٹ کو لے کر کے بڑی خوش ہے۔ آپ نے جو بات کی فیلڈ مارشل کی، ایک تو سید عاصم منیر صاحب کو یہ عہدہ وفاقی کابینہ نے دیا جو پہلی جمہوری حکومت نے دیا، بالکل یہ اعزازی عہدہ، لیکن جو آپ نے سوال کیا تھا نا اظہر سے، تو دیکھیے مجھے لگتا یہ ہے بینگ ایک طالب علم سمجھ لیجئے کہ جب تک تو وہ آرمی چیف ہے نا اس وقت تک تو وہ میرا خیال ہے کہ ٹینور ان کا مکمل ہوگا، تو اس کے بعد شاید مجھے لگتا یہ ہے، کیونکہ میں نے کچھ دوستوں سے بات بھی کی تھی کہ اس کے بعد پھر نیا آرمی چیف شاید اپوائنٹ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ٹینور مقرر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو اپنا وزارت دفاع کا ایک نوٹیفکیشن آئے گا تو اس کے بعد ہی بہتر طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کا ٹینور آرمی چیف کا مکمل ہوگا تو پھر شاید کوئی دوسرا آرمی چیف اپوائنٹ کیا جا سکے میری دانست کے مطابق۔ آپ کا جو سوال تھا دیکھیے جی، اس میں نے کہا چلے آپ کی کوئی کلیئرٹی ہو جائے، میں نے بھی چونکہ مجھے بھی تھا تو میں نے بھی اس سلسلے میں سبھی بھی تجسس میں اور یہ وہی نا اپنی اپنی معلومات کے مطابق ہم جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ جب گوگل کو بھی کھول کر دیکھا تو وہ ہسٹری بتا رہے، اور جیسے کہ اظہر جاوید صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں چلیں دیگر ٹاک شوز کے تھرو ہمیں کوئی نہ کوئی نہیں، قانون کا بھی مسئلہ ہے، حافظ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، ہمارے پاس بھی تو حافظ صاحب ہیں ابھی ہے نہیں نا ساتھ، آتے تو پھر میں ان کو شامل گفتگو کر لیتی۔ تو جو ذریعہ آپ کی بات تھی نا اس ٹویٹ کی، تو نواز شریف صاحب نے دیکھا نا ٹویٹ کے ذریعے پوری قوم کو خراج تحسین بھی پیش کیا، اور انہیں جو ہماری پاک فوج ہے تینوں سروسز چیف کو سراہا اور جنگ میں جو کامیابی حاصل کی اس پر قوم کو بھی مبارکباد دی۔ دیکھیے ہمیں چاہیے تو یہ تھا نا، ہم پوری قوم ایک پیج پر تھی اور پوری قوم نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا اور کرنا بھی چاہیے تھا، اور یہ بہت بڑی فتح ہے ہمارے لیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اگر ہم ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو کمتر سمجھا اپنے آپ سے، اور ہمیشہ ہمیں دہشت گرد ملک قرار دینے کی انہوں نے بھرپور سفارتی سطح پر کوششیں کی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی سفارتی سطح پر کوششیں نہ صرف ناکام ہوئی، انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور 1965 کا جی آپ دیکھیے 1965 کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے میزائل داغے ہیں ایک بارش کی مانند تھے یہ میزائل نا، تو ہمیں اتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس پر واقعی قوم کا جو سارا وہ فخر سے بلند ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں اور ہے بھی ایسا۔ اب باہر کی دنیا میں جب ہم جائیں گے تو پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کی بڑی اہمیت بھی ہوگی، اور ہمیں بڑا ایک اچھے طریقے سے بھی دیکھا جائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو آپ کو پتا ہے کہ جو اعزاز دیا گیا بہت بڑا اعزاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے حافظ صاحب پر۔ تو آپ دیکھیے کہ اس ساری سچویشن میں ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے۔ آگے کیسے بڑھنا ہے؟ ہمیں بالکل اتفاق کے ساتھ سفارتی سطح پر آگے جانا ہے۔ میں مزید آگے کنٹینیو کرتی ہوں، لیکن